الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على وصية الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت نے فرمایا من کانت قرأتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ چھٹے امام نے فرمایا جو بندہ اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ بروز قیامت اسے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے رسول اللہ کی زیارت کرنا عالم خواب میں تو شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کر کے جو سو جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے اپنے محبوب کی زیارت نصیب کرے۔ سامعین گرامی، یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل فرمائی تھی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بطن اطہر سے اللہ رب العزت نے سرکار کو 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور وہ دونوں بیٹے یک کے بعد دیگرے جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو عاص بن وائل سہمی ملعون نے سرکار کو ابتر کا تانا دیا، بے اولاد ہونے کا تانا دیا، مقطوع نسل کہا، بے عقب کہا۔ سرکار دو عالم رنجیدہ خاطر ہوئے سرکار کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی۔ خداوند عالم نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ اور مغموم دیکھا تو اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا، جس میں محبوب کے لیے بشارت تھی اور محبوب کے دشمنوں کے لیے وعید تھی۔ سامعین گرامی، یہ سورہ مبارکہ کوثر پورا قرآن معجزہ ہے۔ مجمع اس طرف زیادہ ہے کہ میں تھوڑا سا اپنا رخ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک صلوات سارے پڑھ دیں بلند آواز۔
سارا قرآن معجزہ ہے، یہ الگ معنی نہیں ہے۔ آتینا کا معنی بھی ہم دینا کرتے ہیں، آتینا کا معنی بھی ہم عطا کرنا کرتے ہیں۔ آتینا اور آتینا میں فرق ہے، آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آتینا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز آپ کسی کو دیتے ہیں لیکن آپ حق کی ملکیت محفوظ رکھتے ہیں اور واپس لینے کا بھی حق رکھتے ہیں، لیکن آتینا وہاں استعمال ہوتا ہے جب کسی کو عطا کر دی تو اس کو مالک بنا دیا۔ الکوثر یہ لفظ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے۔ فصلے یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے۔ ونحر یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار ہے۔ شان آقا یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار ہے، اور الابتر یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار ہے۔ آغاز لفظ انا سے ہوا، اور قرآن پاک کی 4 سورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا، اور یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہم۔ سورہ مبارکہ نوح آغاز انا سے ہوا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک نوح کو رسول بنا کے بھیجنے والے ہم۔ سورہ مبارکہ فتح، جسے فتح کہتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب یہ کھلی کامیابی اور فتح آپ کو عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تیسری سورہ مبارکہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اس باعظمت کتاب قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور چوتھی سورت یہ سورہ مبارکہ کوثر جس کا آغاز بھی انا سے ہوا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب یہ کوثر عطا کرنے والے بھی آپ ہیں۔ مزاج قرآن یہ ہے، ذرا غور کرنا، میں آپ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں، دل دکھتا ہے کہ جن بیچاروں کا جنہوں نے عربی کی ابجد بھی نہیں پڑھی، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہیں عربی کے حروف تہجی بھی نہیں آتے ہوں گے کہ عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ قرآن کی منمانی تفسیریں کریں؟ جی انہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اپنی جہالت کا مظاہرہ ممبروں سے کرتے ہو۔ ایک کہہ رہا تھا، ایک نہیں میں نے متعدد لوگوں سے یہ سنا، جاہلوں سے جو اپنی، وہ کہتے ہیں جی انا جہاں آتا ہے نا وہاں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوتا ہے۔ بدبختو تم نے جو وحدہ لا شریک پڑھا وہ کلمہ کدھر گیا؟ جی انا جمع کا صیغہ تو جمع کا بس وہی بات ہے نا جی، پھر وہ میں اپنے موضوع سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذاتی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، وہاں پر واحد متکلم کی ضمیریں استعمال کی۔ اجازت دیں تو میں نمونے کے طور پر 2-4 آیات کروں۔ ایک صلوات ذرا بلند آواز سے۔ مثلا ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے انا ربکم فاعبدون، انا واحد متکلم کی ضمیر، میں تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو۔ اچھا انا بھی اور یا متکلم یہ دونوں متکلم، فاعبدون نہیں ہے، یہاں 2 بار ضمیر متکلم کی ہے، میں تمہارا رب ہوں میری ہی عبادت۔ پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں انا ربکم فاتقون، میں ہی تمہارا رب ہوں بس مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ، نی واحد متکلم، اننی انا اللہ، انا واحد متکلم، یقیناً میں ہی اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں انا الغفور الرحیم، واحد متکلم، سب سے بڑا بخشنے والا بھی میں ہوں اور سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہوں۔ توجہ ہو رہی ہے؟ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، 6-7 ضمیریں متکلم کیا ہے۔ میرا محبوب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے جب پوچھیں
تو آپ میرے بندوں کو بتا دیں انی قریب، میں تو ان کے بہت قریب۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک روایت ذرا سننا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب چہل حدیث میں بھی اس کو ایک حدیث کی شرح میں ذکر کیا۔ پانچ امام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا رب اقعید انت فانادیک اقریب انت فاناجیک، اے میرے رب کیا تو دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ میں آہستہ آہستہ نجوہ کروں، راز نیاز کروں، سرگوشی کروں۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کہ حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے اللہ کی ذات قریب ہے یا بعید ہے؟ فرمایا نہیں، حضرت موسیٰ تو جانتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، ایک بات بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اے پروردگار، جب میں تیری ذات کا لحاظ کرتا ہوں، تیری طرف دیکھتا ہوں تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تو اس سے بہت دور ہوں۔ جب تجھے دیکھتا ہوں تو تم مجھ سے بہت قریب ہے، اور جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اے میرے رب میں تو اس سے بہت دور ہوں۔ اے پروردگار اب تو بتا، تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ؟ بلند آواز سے پکاروں یا راز و نیاز کروں؟ ارشاد پروردگار ہوا یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، ہے موسیٰ میں تو اس کے پہلو میں ہوتا ہوں، میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، جو بھی میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اس کو اذا سألک عبادی، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میرے بندوں کو بتا دو میں قریب ہوں، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو لبیک کہتا ہوں اور اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو دوستو لمبا نہ ہو جاؤں، اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں بیان، مقام بیان توحید کا بیان ہے، ذات وحدت اپنی ذات کی طرف بلا رہی ہے بندوں کو، وہاں پہ واحد متکلم کی رب نے ضمیر استعمال کی ہے کہ کوئی نصیری مشرک سوء استفادہ نہ کرے۔ لیکن جہاں کسی چیز کی عظمت رب ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس چیز کے بیان میں اللہ اپنی ذات کے لیے جمع متکلم کی ضمیر استعمال کر کے مقام فخر میں کہتا ہے یہ کام کرنے والے ہم ہیں۔ رسول بنانے والے بھی ہم ہیں، یہ کامیابیاں دینے والے بھی، قرآن نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور یہ کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ بات سمجھ آئیے میرے؟ انا اعطیناک، محبوب بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے سورہ والضحیٰ میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ وعدہ جو سورہ والضحیٰ میں رب نے کیا سورہ کوثر میں پورا کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے کوثر عطا کر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر۔ اور یہ کوثر ہے کیا؟ 34 معانی شیعہ سنی مفسرین نے ذکر کیا کوثر کے۔ قرآن کا اعجاز ہے نا جی، قرآن کا ایک ظاہر ہے سرکار کی حدیث ہے، قرآن کا ایک باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے، 70 بطون ہیں قرآن پاک کے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا ہر خشک و تر اس کتاب الہی میں موجود ہے، لیکن اس ہر خشک و تر کو ہم قرآن سے تلاش نہیں کر سکتے، وہ بتائیں گے جو وارثان قرآن ہے۔ توجہ ہے؟ یہ سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد پروردگار ہے کہ یہ قرآن آیات محکمات اور آیات متشابہات کا مجموعہ ہے، اور جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ،
قرآن کہتا ہے آیات متشابہات کی تعویل اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتا ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا فرزند رسول جب آیات متشابہات کی تعویل کوئی اور جان ہی نہیں سکتا تو اللہ نے پھر آیات متشابہات کو قرآن میں رکھا کس لیے؟ فرمایا اللہ نے آیات متشابہات کو قرآن میں رکھ کر قیامت تک کے لیے انسانیت کو آل محمد کا محتاج بنایا۔ جناب آل محمد کی اللہم صلی علی 34 معنی ذکر کی ہے۔ ان معنی کی طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تفسیر اہل بیت کی طرف آپ رجوع فرمائیں تو کوثر کا جو مصداق اتم اور مصداق اکمل اور مصداق بارز اور صرف ایک ہی مصداق اتم کوثر کا وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے۔ اور یہ بات مفسرین نے ذکر کی ہے۔ سنی مفسرین میں سے فخر رازی نے لکھا اور ہمارے مفسرین علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے بھی تفسیر المیزان نے لکھا کہ اگر کوثر سے مراد سید کو نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے کیوں ہو گیا؟ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اگر کوثر سے مراد نہ لی جائے تو پھر تیسری آیت کا پہلی آیت سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا، چونکہ عاصم بن وائل کے طعنے کے جواب میں اللہ نے اپنے محبوب کی تشفی کے لیے جب بے اولادی کا طعنہ دیا گیا، جب بے اولاد رسول کو کہا گیا، اس کے نتیجے میں رب نے یہ بشارت دی تو یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر اس کا معنی صرف حوض کوثر کر دیا جائے تو پھر حوض کوثر معنی کرو گے تو پھر تیسری آیت سے رب کیا بنتا ہے؟ کوثر فعل کے وزن پر خیر کثیر، اولاد کثیر، اور اس اولاد کثیر کا منبع جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا کہ کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی ہے۔ صلوات پڑھ دو سیدہ طاہرہ۔ رسول اللہ کو ابتر کا دانہ دیا، رب نے بشارت دی محبوب گھبرا نہیں، ہم نے تو آپ کو اولاد کثیر عطا کی۔ اور فخر رازی نے بھی لکھا کائنات میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا۔ رب نے فرمایا کوثر عطا کی، اولاد کثیر ہم نے عطا کی۔ اور پھر اس نے لکھا فخر رازی نے کہتے ہیں کتنے سادات قتل کیے گئے، کتنے سادات زندانوں میں بیچارے مر گئے، سادات کے خون کا گارا بنایا گیا، زندہ دیواروں میں چنوائے گئے۔ بلکہ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے دنیا کائنات میں جتنے سادات ہیں یہ سیدہ طاہرہ کے 2 بیٹوں کی اولاد ہے۔ یہ حسنی سادات ہیں دنیا میں یا حسینی سادات ہیں دنیا میں۔ ایک اہل علم نے کہا تھا اگر جناب محسن کو قتل نہ کیا جاتا تو پھر محسنی سادات بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ جو چاہ رہا ہوں جناب محسن کا جو قاتل ہے وہ ایک فرد کا قاتل نہیں، رسول اللہ کی 1/3 اولاد کا قاتل ہے۔ محسن سادات کی دنیا میں، اور یہ بات پروردگار ہے۔ کہتا ہے کہ اتنے سادات قتل ہو جانے کے بعد بھی سادات میں کیسی کیسی شخصیات، محمد باقر جیسے بیٹے، جعفر صادق جیسے، موسیٰ کاظم جیسے، علی رضا جیسے، نفس زکیہ جیسے افراد نسل رسول میں رب نے پیدا کیا۔ اور دوستو آپ دیکھ لیں پوری کائنات میں ایک فرد نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں عاصم بن وائل کی اولاد میں سے ہوں۔ ایک بندہ نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں عاصم بن وائل کی نسل میں سے ہوں، جبکہ کائنات کے چپے چپے پر کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پر نسل رسول آباد نہ ہو۔ یہ وعدہ رب ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم نے آپ کو
کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی ہے، یہ بات ہے۔ توجہ چاہو، اور رب کوثر ایسے نہیں دیتا۔ صاحب تفسیر نور نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے بدن سے رب نے یہ بعظمت بیٹی عطا فرمائی کہ اللہ نے جسے کوثر کہا ہے۔ ارباب اگر متوجہ بیٹھے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ جسے کوثر بناتا ہے نا، تو جو کرنا، رب نہ تعداد دیکھتا ہے نہ جنس دیکھتا ہے۔ خدا را میرا جملہ لینا، اللہ جب کسی کو کوثر بناتا ہے، اللہ رب العزت نہ جنس کو دیکھتا ہے نہ تعداد کو دیکھتا ہے۔ رب العزت نے بیٹے کو کوثر نہیں کہا، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا۔ بیٹے کو نہیں، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو نہیں، اکلوتی کو کوثر کہا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے، رب نے ایسے نہیں کوثر عطا کیا، مال کثیر رہے خدا میں، ایسا ہے نا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایثار اسلام کی خاطر مال کثیر۔ دیکھیں بی بی تاجر پیشہ خاتون تھی، بی بی وہ آپ سنتے رہتے ہو کہ قافلے چلتے تھے، جو سامان تجارت کوئی کسی شہر سے کسی ملک سے آ رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، تو بہت بڑی بیوی تجارت پیشہ خاتون تھی جزیرۃ العرب میں، اور کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو مقروض نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اتنا بڑی دولت، جب مالک دنیا کی تجارت کی تو کامیاب تجارت کی، لیکن جب رب سے تجارت کی تو کامیاب ترین تجارت، اور وہ رب سے تجارت کیا تھی؟ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے رب سے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی لی، رب سے کوثر کو لے لیا۔ صاحب تفسیر نور لکھتے ہیں رب کوثر ایسے نہیں دیتا، پہلے کثیر خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کثیر کے نتیجے میں رب پھر کوثر عطا کرتا ہے۔ صلوات پر تو صحیح رہتا ہے۔ اللہ آپ کے سلام رکھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے کوثر عطا کیا۔ تو دیکھیے نعمتیں مسئولیت آور ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے، اور وہ ہوتی ہے شکریہ۔ اس منعم حقیقی کا شکریہ ادا کیا جائے جس رب نے نعمت عطا کی، اس نعمتیں عطا کرنے والے کو فراموش نہ کیا جائے، اور اس نعمت کا شکریہ، توجہ چاہ رہا ہوں، شکریہ کیا ہے؟ سورہ کوثر نے شکریہ کا طریقہ بتایا۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ دعا ہو رہی ہے ہر مجلس میں، ہر بارگاہ میں، یعنی فلاں کے پاس اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، 10 سال بعد 15 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے جی؟ خوشی منائی جا رہی ہے، راگ اور رنگ کی محفل سجائی گئی، یعنی موسیقی کا اہتمام کیا گیا، شراب و شباب کا اہتمام کیا گیا۔ کیا ہے جی؟ اتنی مدت کے بعد رب نے بیٹا دیا، اب بیٹے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ وہ اللہ کے دوستو، اللہ کے بندو، اللہ پاک نے سورہ مبارکہ کوثر میں شکریہ نعمت کا طریقہ بتایا ہے۔ شکریہ نعمت نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ رب نے طریقہ بتایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ میرا محبوب میری یہ سطح پر اپنے رب کے لیے نماز ادا کر، توجہ چاہو، نماز ادا کر، نماز، یہ نماز شکریہ نعمت ہے۔ اور میرے دوستو انشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہیں، اللہ پاک ہمیں نمازی محشور کرے۔ دیکھیے نماز کتنی عظیم ہے، آپ نے متعدد بیانات علماء کے احادیث سنی، آپ نے آیات سنی نماز کی عظمت پر۔ ایک پہلو نماز کی عظمت کا یہ بھی ہے کہ نماز کتنی عظیم شے ہے جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکریہ قرار پائی ہے۔ نماز
اتنی عظیم شے ہے جس کا رب نے تقاضا کیا سیدہ طاہرہ کے بدلے میں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے، محبوب اپنا رب کے لیے نماز ادا اور نماز ادا کر تو صرف صلی کا معنی ہے، یہ جو فا ہے نا فا اس کا بھی معنی ہے ہاں فا، یہ فا تصریح کے لیے آتی ہے، صورت کے لیے آتی ہے، تیزی جلدی فوراً کے لیے آتی ہے، اور یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے اس حدیث غدیر میں استعمال کی ہے، من کنت مولاہ فہذا۔ یہ دو تین، ایک تو وہ خناس مر گیا ہے، ایک دوسرا بھی تھا فیصل آباد کا، ان کا بڑا ویڈیو وائرل ہوا تھا، بیان آپ نے جماعتوں نے سنا ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا جی شیعہ کی جو اذان ہے نا خلیفۃ و بلا فصل، یہ خلفائے ثلاثہ پر تبرہ ہے، اور یہ تبرہ پر مبنی جو یہ اذان ہے یہ بند کی جائے۔ وہ جاہلو یہ خلیفۃ و بلا فصل اسی فا کا ترجمہ ہے۔ رسول نے فرمایا جس کا میں مولا میرے بعد فوراً بلا فصل اس کا علی مولا۔ سمجھ آئیے فہذا علی مولا، اس کا معنی یہ ہے خلیفۃ فوراً، چوتھے نمبر پہ نہیں، فوراً اس کا علی مولا، وہی فارغ نے یہاں بھی استعمال کی۔ محبوب ہم نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی، اب شکریہ نعمت میں دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز فوراً فوراً بلا فصل اپنے رب کے لیے نماز۔ اور صرف یہ شکریہ نعمت نہیں ہے، ونحر، اونٹ قربان کر، نہر کر، توجہ چاہ رہا ہوں۔ رب اگر کوئی نعمت عطا کرے تو سورہ کوثر کیا بتا رہی، ایک ہاتھ سے اگر لے رہے ہو تو پھر دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا اللہ کے بندوں کو بھی۔ اور رب نے پھر ترتیب کا بھی خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو نہ رب کو فراموش کرو نہ رب کی مخلوق کو فراموش کرو، لیکن یاد رہے فصل لربک پہلے ہے، اللہ کا حق پہلے ہے، اس خالق و مالک سے رابطہ پہلے ہے، ونہر، اونٹ قربان کر کے کھلانا مخلوق سے یہ بات ہے۔ توجہ رہے سامعین گرامی، چھوٹا جانور قربان کرنا بھیڑ بکری اس کو ذبح کہتے ہیں، اونٹ بڑا جانور اس کو قربان کرنے کو نہر کہتے ہیں۔ توجہ رہے فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر، جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پہ برف بھی زیادہ گرے گی۔ برف باری جب ہوتی ہے تو ظاہر جتنی چھت بڑی ہوگی اس پہ برف بھی زیادہ آئے گی۔ تو رب نے یہی فرمایا محبوب جب عطا کا اوسر ہے تو اب دمبا ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، ونہر، اب اونٹ قربان کر، اونٹ نہر کر، اور اونٹ نار کر کے میرے بندوں کو کھلا اور فقراء و مساکین پر تقسیم کر، فصلی لربک، اور نماز اپنے رب کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے۔ اگر احباب لطف لے سکیں وہ رب کیا پڑھتے الحمدللہ رب العالمین کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر ایک مقام پہ قرآن میں فرماتا ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، محبوب کہہ دو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤں، وہی اللہ ہی تو ہے جو ہر شے کا رب ہے، کل شیء، ہر شے کا۔ اچھا قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو کیا ہے تمام انسانوں کا رب ہے۔ پھر ایک مقام پر فرماتا ہے رب المشارق والمغارب، تمام مشرقوں کا رب ہے اور تمام مغربوں کا رب ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ افغان صاحب تشریف لے، اب جو ہے میری طرف قرآن کہتے ہیں وہ عالمین کا رب ہے، وہ ہر شے کا رب ہے، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، وہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ توجہ چاہیے، لیکن یہ رب کی خاص عنایت ہے اپنے پروردگار پر۔ قرآن مجید میں 200
سے زیادہ مرتبہ یہ ربوں کا لفظ آیا ہے، کہیں ربوں کا، کہیں ربا کا، کہیں رب کا۔ محبوب میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ عنایت خاص ہے پروردگار کے اپنے محبوب پر۔ فصلی لربک، نماز دکھاوے کے لیے نہیں، نماز خالصتاً وجہ اور قربان۔ سامنے گرامی گھبراہٹ نہیں ہے، سورہ مبارکہ کوثر سے جو موجودہ ترتیب ہے قرآن پاک کی، 3-4 صورتیں پہلے ایک صورت ہے سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ تکاثر اور کوثر ان کا مادہ ایک ہے، یعنی جس سے دو لفظ بنے ہیں وہ ان کا مصدر، ان کا منبع ایک ہی، اور وہ ہے کثرت۔ کوثر بھی کثرت سے نکلا ہے، تکاثر بھی، لیکن فرق بڑا ہے۔ کوثر قابل تعریف شے ہے، تکاثر قابل مذمت شے ہے۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ دو افراد کا، دو قبیلوں کا، دو خاندانوں کا کثرت پر مفاخرہ کرنا، فخر کرنا، مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر، جگیر کی کثرت پر۔ عربوں کا یہی تو بیماریاں تھیں ان کو، کثرت افراد پر مفاخرہ۔ سورہ تکاثر کے ذیل میں یہ روایت موجود ہے۔ جو قبیلے تھے عرب کے، وہ آپس میں مقابلہ لگا بیٹھے، ایک کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے، میرے افراد زیادہ ہیں، افرادی قوت میرے پاس زیادہ ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں میرا خاندان بڑا ہے، میرا قبیلہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو گنتے ہیں، افراد گنتے ہیں۔ اب گنتی شروع ہو گئی جی، اور جب مردم شماری کی گئی تو ایک قبیلے کے افراد زیادہ نکلے کہ تھوڑے نکلے، تو جس کے تھوڑے نکلے اس نے کہا چلو قبرستان چلتے ہیں، چل کے قبریں گنتے ہیں، میرے خاندان کے جو لوگ مر گئے آخر تھے تو میرے قبیلے کے، ہاں چلو ان کی قبریں بھی شمار کر۔ اب وہ قبرستان میں چلے گئے قبریں، اللہ نے ان کی مذمت میں یہ صورت نازل کی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے اسی سورہ تکاثر کے ذیل میں، بڑا پرز نصیحت اور پرز عبرت۔ اور ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں جب اس خطبے کی تشریح کی ہے تو وہاں اس جملہ لکھتے سنی عالم ہے، کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ مولا علی کا یہ خطبہ پڑھا ہے، 1000 مرتبہ، جو سورہ تکاثر کے ذیل میں مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا۔ تو تکاثر قابل مذمت شے ہے۔ سامعین گرامی توجہ چاہتا ہوں، حتی زرتم الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے تمہیں یاد خدا سے غافل کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جب پہنچے اور قبروں کو شمار کرنے لگے۔ اللہ نے پھر آگے دھمکی لگائی کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری کتنی بری حرکت تھی، بجائے اس کے کہ قبرستان سے، قبروں سے تم عبرت حاصل کرتے اور قبروں کو بھی تم نے اپنے فخر اور مفاخر میں شامل کر لیا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اس آیت کا تکرار معصوم سے پوچھا گیا یہ 2 بار اللہ نے کیوں فرمایا؟ ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، تو فرمایا ایک بار قبر میں بھی پتہ چلے گا، پھر اگر حشر میں بھی پتہ چلے گا، اس لیے 2 بار رب نے فرمایا۔ توجہ رائے کرنا چاہتا ہوں سامنے گرامی، تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ تکاثر کے نتیجے میں انسان قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ فصلی لربک وانحر، تکاثر یاد خدا سے غفلت کا نتیجہ اور یاد خدا سے غافل کرتی ہے، کوثر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ۔ صلوات پڑھو محمد اچھا، قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں ان میں ایک صورت سورہ نصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ توجہ رہے، رسول اللہ کی قدر نہ کی، مکہ والوں نے نکال دیا، پتھر مارے گئے، کوڑا پھینکا گیا، سب کچھ سنا، لیکن
رب نے فرمایا کہ میرا محبوب صبر کرو بس، اور پھر صبر کے نتیجے میں رب نے کیا کامیابی عطا فرمائی کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت قرآن یہ کہہ رہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں کہ لوگ فوج در فوج ایک ایک کر کے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، گروہ در گروہ، پورے کا پورا قبیلہ، پورے کا پورا خاندان آ رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے خود اس کو نصرت سے تعبیر کیا، فتح اور کامیابی سے تعبیر کیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور محبوب پھر آپ دیکھ رہے تھے لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اتنی بڑی کامیابی پر رب نے محبوب سے نماز کا تقاضا نہیں کیا، صرف تسبیح کا تقاضا دیا۔ فسبح بحمد ربک، میری اس نصرت پر، میری اس فتح پر جو میں نے تمہیں عطا کی محبوب، ایک بار اپنے رب کی تسبیح بیان کر دے حمد کے ساتھ، اس رب کی پاکیزگی کو بیان کر دے۔ لیکن جب رب نے کوثر عطا کیا تو کوثر کے نتیجے میں رب نے تسبیح کا تقاضا نہیں کیا، فصلی لربک، نماز کا تقاضا کیا۔ معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں سارے کافروں کے مسلمان ہو جانے سے بھی زیادہ اہمیت اس وجود زہرا صلوات اللہ۔ اس کی کہ جس کی عطا پر رب اپنے محبوب سے نماز کا تقاضا کر رہا ہے، تسبیح کا۔ ان شانئ کا محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی مقتول ہے۔ آس ابن وائل، یہ ہمارے آس کا باپ تھا نا، آس ابن وائل کے 10 بیٹے تھے۔ جب سرکار کو ہم تک کہا تھا بے اولادی کا تعلق دیا تو اس کے 10 بیٹے تھے، لیکن رب نے کیا فرمایا ان شانئ کا، تیرا دشمن مقتول نسل ہے، وہی بے عقل ہے، وہی بے اولاد ہے۔ اس کے 10 بیٹے تھے۔ آج دنیا میں کوئی اس کے نام کو بھی نہیں جانتا، نام بھی صرف وہی جانتے ہیں جن کا کوئی مطالعہ ہے، اور اس بدبخت کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ اور پورے عرض کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں نسل رسول آباد نہ ہو، جہاں اولاد رسول آباد ہو۔ دیکھو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ نہیں آئے گی سمجھ آپ کو انشاءاللہ، میں اس کی وضاحت کروں گا تو آپ سمجھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور فرعون کے اس زیادتیوں سے، اس کے چنگل سے چھڑا کے لے کے مصر سے نکلے، تو مصر سے نکل گئے تو آگے دریا نیل آ گیا۔ اب حضرت موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، قرآن آیت ہے، یا نبی اللہ اب تو ہم مارے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے سے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں، اب تو کپڑے میں کدھر جائیں، موت ہے آگے بھی پیچھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کوئی نہ کوئی سبیل نجات اللہ ضرور پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس رب نے فرمایا پھر موسیٰ دیکھتے کہ اضرب بعصاک البحر فانفلق، عصا مارو دریا پر، فانفلق، دریا پھٹ گیا۔ نیل میں رب نے خشک راستہ بنا دیا، پانی کی دیواریں قائم ہو گئیں، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا ساتھیوں سے نکلو۔ نکل رہے امت موسیٰ کا آخری بندہ نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا دریا میں اسی راستے۔ توجہ چاہوں، فرعون اور فرعونی عین وسط نیل میں جب یہ لشکر سارا پہنچ گیا، وہ جو پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی وہ آپس میں مل گئی، وہ دیواریں پانی کی آپس میں مل گئیں، فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، راستہ تو وہی تھا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے خیریت و عافیت سے نکل گئے، اور اسی راستے پہ فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ رب دنیا کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، یاد رکھو راستے نہیں بچایا کرتے، رہبر بچایا کرتے۔ راستے نہیں بچاتے، رہبر بچاتے۔ جی
اب جب لے کے نکلے تو اگلے سڑا میں پیاس لگ گئی حضرت کے امتیوں کو، یا نبی اللہ پیاس سے مرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر۔ رب نے پھر حکم دیا، کیا اصحاب کمال کا معجزہ اللہ نے دیا ہے، فرمایا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا۔ موسیٰ دیکھتے کوئی ایسا مارو پتھر پر، اب کوئی ایسا جو پتھر پہ مارا تو 12 چشمے رب نے جاری، 12 چشمے رب نے جاری کر دیے۔ تو یہ ہے سبب ساز اور سبب سوز والا، کل شیء قدیر، چاہے تو پانی سے خشک راستہ پیدا کر دے، چاہے تو خشک پتھروں سے پانی جاری کر دے۔ وہ علی کل شیء قدیر اس بات پر قادر ہے کہ جس ملعون کے 10 بیٹے تھے اس کا نام و نشان مٹا دے، اور جس رب نے ایک بیٹی عطا کی کائنات کے چپے چپے پہ رسول کی نسل کو پھیلا دے۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن مقتول نسل ہے اور تیرا دشمن وہی بے عقاب ہے۔ بس 2 جملے ذکر مصیبت کے کہوں گا۔ شیعہ دکھ اس بات کا کہ رحلت پیغمبر کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ قرآن رسول اللہ کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی اتنی زخمی تھی رسول کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر اتنی زخمی تھی کہ پھر موت کی دعا کرتی تھی۔ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے بھی اپنی مجلس میں پڑھا۔ آغا انصاریان ایران کے ایک واعظ شہیر ہیں، شہید علماء جانتے ہیں، بہت بڑے عالم اور بہت معروف خطیب ہیں۔ ایام فاطمیہ میں بی بی کی شہادت کی مجلس انہوں نے پڑھی تہران میں، اور بڑا گریہ ہوا۔ مجلس ختم ہو گیا اور ممبر سے اترے تھے، ایک شخص ممبر کے قریب بیٹھا صاف رو رہا تھا، لوگ چلے گئے، بیٹھا رو رہا ہے۔ تو آغائے انصاریان اس کے قریب آئے، فرمایا اللہ تیرا گریہ قبول فرمائے۔ سب نے گریہ کیا، تو بھی تک بیٹھا رو رہا ہے، کون سی بات تیرے دل پہ اثر کر گئی؟ تو کہنے لگا آغائے انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں انسانی بدن کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے نا وہ آسانی سے جڑ جاتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اور اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا پھر وہ سانس بھی لیتا ہے تو درد ہوتا ہے، سانس لیتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے، سانس نکالتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بیٹے پیغمبر کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو، ایک ایک سانس میں تڑپتی تھی زہرا، اس لیے کہتی تھی اللہ فاعل وفاتی سریہ۔ اجر کمال اللہ عزادارو آل رسول کے غم کے سوا اللہ کوئی ماننا دے۔ دیکھو سب آئمہ اہل بیت مظلوم ہیں، سب آئمہ مظلوم ہیں، لیکن مظلومیت کی جہاد ہوتی ہے۔ کوئی امام کسی دن سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام کسی دن سے زیادہ مظلوم ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام شہید اعظم مظلوم ہے۔ خود رسول اللہ نے فرمایا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے عاشور جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں ہے، عاشور جیسا دن نہ کسی نبی میں آیا ہے نہ کسی مسیح میں۔ مظلوم اعظم، لیکن میں مولا حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، شیعو 2 جہاد ایسے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتا ہے۔
مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ پہلی جہت یہ ہے، پہلی جہت مظلومیت کی ہے، جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے نا، کسی یزیدی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے۔ خدا جانتا ہے، روایت موجود ہے، جب مظلومی کربلا زینے ذوالجلال سے زمین پہ آ گئے، ایک سکوت اور سناٹا تھا۔ عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے کہ جا کے کوئی پتہ کرے حسین زندہ ہے یا حسین کی روح پرواز کر گئی۔ عمر ملعون کہتا ہے ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ عمر ملعون کہتا ہے حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا، کلمہ کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، پر میں خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن عزادارو مولا علی وہ مظلوم تھے، اور جن کی نگاہوں کے سامنے بے حیا لوگ بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے اور بی بی کا دروازہ جلا کے سیدہ کے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور عزاداروں کا آخری جملہ مظلومیت کی دوسری جہت سنو گے۔ میں نے کیوں کہا مولا علی زیادہ مظلوم ہے؟ عزاداروں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ رہے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا، لیکن مولا علی وہ مظلوم تھے، اور جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا اور شدت سے تماچا لگا، کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، بابا کی قبر کا رخ کر کے کہتی تھی یا بتا اہا قضائی فالو بے حقیقت ایک بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔